السلام علیکم، میں ہوں عزیر احمد خان، آپ کا اپنا ہوسٹ ابلاغ ٹی وی کے ہمراہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی معلومات دینے جا رہا ہوں جو نہ آپ نے آج تک کہیں سنی ہوں گی، نہ پڑھی ہوں گی، نہ ہی آپ کے علم میں نہ ہی آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں اس وقت ایک شور مچا ہوا ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے۔ ہمارے ترجمان پاک فوج نے بھی کہہ دیا ہے کہ بس اینف از اینف، جتنی ڈھیل دینی تھی اتنی دے دی۔ یہ منظور پشتین کون ہے؟ یہ کیا تھا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اس کے کیا عزائم ہیں؟ اس نے کہاں تعلیم حاصل کی؟ یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس کے این ڈی ایس سے اور را سے کہاں کہاں اور کیسے کیسے رابطے ہوئے؟ امریکہ، سی آئی اے، حتیٰ کہ اسرائیل تک نے اس کو سپورٹ کیا۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہوئیں؟ یہ وزیرستان کا رہنے والا تھا منظور پشتین۔ ابتدائی تعلیم اس نے وہیں سے حاصل کی۔ اس کے والد کا نام عبد الودود تھا۔ یہ 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ شروع سے ہی یہ ملک دشمن ذہن کا مالک تھا۔ اس کا بھائی جو تھا قاری، اس کے ٹی ٹی پی سے قریبی تعلقات تھے اور قاری حسین کا وہ انتہائی قریبی ساتھی تھا۔ اس نے اپنی تعلیم گومل یونیورسٹی سے بھی حاصل کی، مگر تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی اس کا ذہن ملک دشمن سرگرمیوں سے نہ نکل سکا۔ وہاں سے اس نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنی پارٹی پی ٹی ایم کا اعلان کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو ٹی ٹی پی نے ہی تسلیم کیا۔ چونکہ وہ بھی دہشت گرد تنظیم تھی، اس کے عزائم بھی دہشت گردانہ تھے، تو دونوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا اور یہ دونوں اس ملک دشمن سرگرمیوں میں آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ جب اس نے اپنی جماعت کا اعلان کیا تو اسی دوران اس کے این ڈی ایس سے اور را سے اس کے رابطے ہوئے۔ جب پاکستان کے اداروں نے اس کے خلاف آپریشن شروع کیا تو یہ زیر زمین چلا گیا اور اس نے اپنی سرگرمیاں زیر زمین جاری رکھیں۔ یہ 2014 کی بات ہے۔ پھر یہ زیر زمین چلا گیا، روپوش رہا۔ وہاں سے اس نے پارٹی کا اعلان کیا۔ جیسے اس نے پارٹی کا اعلان کیا تو اس کو امریکہ کی، را کی، این ڈی ایس کی، موساد کی، ان سب کی حمایت مل گئی۔ ساتھ ساتھ وائس آف امریکہ اور بی بی سی نے بھی اس کی حمایت کی۔ یہ را سے ملتا رہا، وہاں سے فنڈنگ آتی رہی، موساد سے ملتا رہا، اسرائیل سے ملتا رہا، این ڈی ایس سے ملتا رہا، حتیٰ کہ سی آئی اے نے بھی اس کو بیک اپ کیا اور ملک دشمن سرگرمیوں کے لیے اس کو سرمایہ کاری فراہم کی جاتی رہی۔ اس نے اپنی سرگرمیاں یہاں سے جاری رکھیں اور یہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک نہیں، بات یہاں تک نہ رکی، اس نے اسرائیل سے بھی، اس کے ڈانڈے اسرائیل سے بھی جا ملے، اور یہ جو شیطانی ٹرائکا تھا، بلکہ شیطانی ٹرائکا نہیں، اسے شیطانی ہم چرائکا کہیں گے، کہ جس میں امریکہ، بھارت، اسرائیل اور افغانستان شامل ہے، اس کو یہ ہر طرح سے مالی اور عملی امداد جو ہے یہ فراہم کرتے رہے۔ خصوصی طور پر ایک اہم نقطہ جو میں یہاں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ دنوں جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ تھی، میں بھی وہاں پر انوائٹڈ تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی ایم کے حوالے سے کچھ اہم باتوں کا انکشاف کیا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، انہوں نے وہاں پر کہا کہ یہاں پر ایک سیاسی رہنما جو راؤ انوار کو اپنا اچھا بچہ کہتا ہے، وہ لوگ پی ٹی ایم کی حمایت کرتے ہیں۔ اس بات کو گزرے ہوئے ابھی 2-3 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ سندھو دیش جو کبھی مردار ہو کے تحریک ختم ہو چکی تھی ایک علیحدہ دیش بنانے کے لیے، گزشتہ روز انہوں نے پھر ہنگامہ کیا اور ان ملعونوں نے وہی گھناؤنا نعرہ لگایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ کتنا المیہ کا مقام ہے کہ ہمارے فوجی بھائی، ہمارے فوجی جوان سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہم سکھ سے سوتے ہیں، وہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں، اور یہ ملک دشمن عناصر انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ ایسے کہنے والوں پر لعنت ہے۔ یہ ملک دشمن ہیں، یہ غدار ہیں۔ اب بہت وقت ہو چکا، اینف از اینف۔ یہ کیوں سندھو دیش کا نعرہ لگا؟ یہ پی ٹی ایم اور سندھو دیش کیا ایک ہیں؟ اس وقت اداروں کو الرٹ ہونا پڑے گا۔ جو بھی ملک کے خلاف سرگرمیاں کرتا ہے
وہ باغی ہے، وہ بغاوت کا مجرم ہے، اور باغی کی سزا کیا ہے یہ قانون اور آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ منظور پشتین جیسے عناصر بہت زیادہ نہیں رہ سکتے، انہیں وقت دیا جا چکا ہے، انہیں بتایا جا چکا ہے، وہ نوشتہ دیوار پڑھ لیں، زیادہ دور نہیں ہے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے ملک کی جڑیں کاٹنے میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ پاک فوج، یہ مسلح فوج، یہ ہماری عظیم فوج جسے دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، جس کی بہادری کے گن گائے جاتے ہیں، جو وطن کی سرزمین کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیتے ہیں، وہ نوجوان جن کے ابھی زندگی کے بہت ایام ہیں دیکھنے کے اور زندگی کو بہت اہم گزارنے کے، وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، مائیں اپنی بیٹیاں بیٹے قربان کر دیتی ہیں، بہنیں اپنے بھائی قربان کر دیتے ہیں۔ ہماری بہنوں کے سہاگ جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں، وہ کس لیے؟ اس وطن کی خاطر، صرف وطن کی خاطر وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ دشمن یہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوگی۔ یہ 22 سے 25 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، پاک فوج کے حوصلے بلند ہیں۔ کوئی بھی مبینہ کارروائی کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب ملے گا، اس میں چاہے بھارت ہو، افغانستان ہو، امریکہ ہو یا اسرائیل ہو۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، مملکت اسلامی خداداد ہے، مسلم امہ کی سربراہ ہے۔ یہاں کی لیڈرشپ، یہاں کی فوج پوری دنیا کے لیے بہادری میں ایک مثال رکھتی ہے، وہ یکتا ہے۔ یہاں منظور پشتین جیسے لوگ یا سندھو دیش جیسے لوگ یا پاک فوج کے خلاف نعرہ بازی کرنے والے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور نہ ہی انہیں عوام کامیاب ہونے دے گی۔